ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनेद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS पीडियाट्रिक मेडिसिन किया हुआ है और उसके अलावा मैंने बैरून मुल्क से शोबाए अमराज बचगान में आला तालीम हासिल की है। आजकल मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ और वहाँ बच्चों के शोबे में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाता भी हूँ और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम भी करता हूँ। इसके अलावा मैं शाम के टाइम अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। बच्चे मेरा पैशन है, आई लव पीडियाट्रिक्स और बच्चों में मैं रोज़मर्रा के तमाम बीमारियों को डील करता हूँ और उसके अलावा बच्चों में उल्टी के मसाइल, मोशन के मसाइल, पेट का दर्द, यानी जो बच्चों की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, मैदे और आंतों के मसाइल हैं, वो मेरा ख़ास फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और उसमें मुझे ज़्यादा महारत हासिल करने का शौक़ है और मैं उसको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में डायबिटीज़ यानी ज़ियापतीस पर। बच्चों में डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ अमूमन बड़ों की बीमारी है जो कि उनको 40 साल के बाद होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बच्चों में भी डायबिटीज़ हो सकती है और ज़्यादातर वो डायबिटीज़ का ताल्लुक बच्चों की जीन्स के साथ यानी मारूसी मामलात के साथ है। अगर आपके बच्चा वज़न कम हो रहा है, आपके बच्चे को प्यास बार बार लग रही है, आपके बच्चे को छोटा पेशाब बार बार आ रहा है, तो अपने बच्चे की शुगर ज़रूर चेक करवाएं। बाज़ औक़ात साइलेंट शुगर चल रही होती है, माँ बाप को पता ही नहीं होता। यही बच्चे बाज़ औक़ात हॉस्पिटल में एकदम सिक होके आ जाते हैं, जिसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहा जाता है, यानी खून में तेज़ाबियत का बढ़ जाना। होता यह है कि माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे की शुगर चली जा रही है। वो शुगर अंदर अंदर ही नुकसान पैदा करती है और फिर एक दिन इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा करती है कि बच्चा बहुत सिक होके, सीरियस होके, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लैंड करता है और वहाँ जब डॉक्टर्स देखते हैं तो पहली दफ़ा ये इंकशाफ होता है कि आपके बच्चे को तो शुगर है। बच्चों में शुगर एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन ट्रीटेबल चीज़ है। इसका इलाज है, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं अगर फैमिली ये समझे कि शुगर से हमने कैसे निपटना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर बच्चों में दवाइयों के ज़रिए से ट्रीट नहीं की जाती, बल्कि इंसुलिन के ज़रिए से ट्रीट की जाती है। जिस बच्चे को भी डायबिटीज़ लेबल की जाए, उसको चाहिए कि वो डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से समझ ले। उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो डायबिटीज़ अच्छे तरीके से समझ लें, एक एक बात खुद सीख लें, क्योंकि हर दफ़ा हर मसले के लिए एकदम डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स ने घर में खुद करनी होती हैं, जैसे बच्चे को इंसुलिन कितने टाइम लगानी है, कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, इंसुलिन को स्टोर कहाँ करना है, कौन सी इंसुलिन यूज़ करनी है, नीडल कैसे पकड़नी है, नीडल कैसे लगानी है, शुगर कितने टाइम्स चेक करनी है, चार्ट कैसे बनाना है, खाने से पहले चेक करनी है या खाने के बाद चेक करनी है, दिन में कितनी दफ़ा चेक करनी है, अगर शुगर कम हो जाए तो क्या करना है, शुगर ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज होना पेरेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे की शुगर सही कंट्रोल नहीं होगी और उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। बच्चे में शुगर की वजह से क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं? हम शुरू करते हैं आँखों से। बच्चे की आँखों की बीनाई कम हो सकती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। बच्चे में अनकंट्रोल शुगर की वजह से मुसलसल जब शुगर अनकंट्रोल रहती है तो अंदर अंदर गुर्दों पे असर होता है, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, अल्टीमेटली बच्चे को डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर शुगर
کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے مسلس کا پرابلم ہو سکتا ہے, مسل پینز ہو سکتے ہیں, مسل ویسٹنگ ہو سکتی ہے, وزن کا کم ہونا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بچے میں شوگر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آگے جا کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, آگے جا کے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک کا چانس زیادہ ہو سکتا ہے, فالج کا چانس زیادہ ہو سکتا ہے, خون کی رگوں کا پرابلم ہو سکتا ہے, ہاتھوں اور پاؤں کے سن ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے. شوگر کنٹرول صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب کچھ کھاتا ہے تو پیٹ سوج جاتا ہے, پیٹ بھاری ہو جاتا ہے. اس کو یہ مسئلے بھی شوگر کنٹرول صحیح کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ شوگر کیسے صحیح کنٹرول کی جائے. آپ نے وسیم اکرم کو دیکھا ہوگا. وسیم اکرم تھرو آؤٹ ڈائبیٹک پیشنٹ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس سے مقابلہ کیا, اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ورلڈ کلاس پلیئر بھی رہے ہیں. میں اپنے تمام پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وسیم اکرم ڈائبیٹک پیشنٹ ہونے کے باوجود ایک کامیاب کرکٹر رہے اور اب تک ایک کامیاب زندگی گزار رہے. کیونکہ وسیم اکرم نے شوگر کو سمجھا, اس پہ اس کا علاج بر وقت کرتے رہے, انسولین بر وقت لگاتے رہے, اپنی شوگرز ریگولر چیک کرتے رہے اور اپنا خیال رکھتے رہے. تو اگر آپ اپنے بچے کی شوگر بر وقت چیک کرتے رہیں گے, انسولین وقت پہ لگاتے رہیں گے, اسے ڈائٹ کنٹرول کرتے رہیں گے, تو آپ کا بچہ بھی وسیم اکرم کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی کے لمحات کو انجوائے کرتا رہے گا. بہت سے پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں کب تک انسولین لگانی پڑے گی. یاد رکھیں, لائف لانگ آپ کو انسولین لگانی پڑے گی. ونس اے ڈائبیٹک پیشنٹ آلویز اے ڈائبیٹک پیشنٹ. لائف لانگ انسولین پہ آپ کا بچہ رہے گا. پیرنٹس پوچھتے ہیں شوگر دن میں کتنی دفعہ چیک کرنی ہے. تو ایک دفعہ ناشتے سے پہلے کریں, پھر ناشتے کے 2 گھنٹے بعد کریں, پھر دوپہر کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد کریں, اور پھر رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد کر لیں, اور پھر ایک دفعہ مڈ نائٹ بھی چیک کرنی ہوتی ہے شوگر. یہ مختلف اوقات میں کیوں شوگر چیک کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر صبح کی شوگر کنٹرول صحیح نہیں ہے, زیادہ ہے, تو رات کی انسولین بڑھائی جاتی ہے, اور اگر رات کی شوگر صحیح نہیں ہے تو صبح کی انسولین بڑھائی جاتی ہے. پھر انسولین کی بھی مختلف اقسام ہیں. شارٹ ایکٹنگ انسولین ہے, لانگ ایکٹنگ انسولین ہے. شارٹ ایکٹنگ فوراً کام کرتی ہے, لانگ ایکٹنگ انسولین دیر سے کام کرتی ہے. اگر کبھی آپ کا بچہ کچھ میٹھا زیادہ کھانا چاہے تو اس نارمل جو آپ انسولین لگا رہے ہیں اس سے تھوڑی سی مقدار زیادہ لگا کے اسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ میٹھا کھا لے. بٹ دس شوڈ ناٹ میک اے ہیبٹ. ہی شوڈ ناٹ میک اٹ اے ہیبٹ. کبھی کبھار کوئی پارٹی ہے, کوئی فنکشن ہے, تو اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے. باہر کے ملکوں میں چونکہ عوام پڑھی لکھی ہوتی ہے اور کمپنیز بھی جو مٹیریل بناتی ہیں, کوئی بھی فوڈ آئٹم بناتی ہیں, تو وہ اس پہ مینشن کرتی ہیں کہ اس کھانے کی چیز میں کتنی کیلوریز ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. تو گورے کیا کرتے ہیں کہ وہ فوڈ سٹف جو وہ کھاتے ہیں اس پہ پڑھ لیتے ہیں کہ کتنی کیلریز اس کے اندر ہیں, اور ان کیلریز کے مطابق وہ اپنی انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ کر کے وہ چیز بھی کھا لیتے ہیں, اور اپنی انسولین بھی مطلوبہ مقدار میں باڈی کے اندر پہنچا کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتے ہیں. ہمارے ہاں ہر کھانے کی چیز پہ اس کی کیلریز مینشن نہیں ہیں, اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ وہ میٹھے سے پرہیز کریں اور بیلنسڈ ڈائٹ کھائیں, جس میں سبزی اور فروٹ ضرور شامل ہو, چکن شامل ہو سکتا ہے, گوشت شامل ہو سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ جو میٹھی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ اپنی لائف سٹائل کا خیال رکھیں, واک اور ایکسرسائز کریں, اور انسولین وقت پہ لگاتے رہیں. ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو
اور اس کے پیرنٹس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات شوگر ایک دم سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر شوگر ایک دم سے کم ہوتی ہے تو اس کی علامات یہ ہوں گی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آئے گا، ہاتھوں میں پسینہ آئے گا اور ایک دم گھبراہٹ ہوگی، چکر آئے گا۔ اگر آپ کے بچے کو ایسا ہوتا ہے تو سمجھیں کہ شوگر ایک دم لو ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں شوگر کا لو ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس لمحے جب شوگر لو ہو جائے آپ کو کوئی بھی میٹھی چیز بچے کے منہ میں رکھنی ہوگی اور اس وقت انسولین نہیں لگانی ہوگی، ورنہ اس کی شوگر اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ شوگر کا بہت کم ہونا بھی نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ آپ نے لائف سٹائل سے، ڈائٹ سے اور انسولین سے شوگر کو درمیان کے لیول میں مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ شوگر کا علاج کب تک رہے گا؟ ویسے تو یہ لائف لانگ رہے گا، لیکن جو شروع کے چند سال ہیں جن میں آپ کے بچے کو گرو کرنا ہے، آپ کے بچے کو ہائٹ اچیو کرنی ہے، ویٹ اچیو کرنی ہے، لڑکپن اور بلوغت تک پہنچنا ہے، وہ زیادہ کریٹیکل ٹائم ہے۔ کیونکہ اگر شروع میں آپ اپنے بچے کی ڈائبٹیز کو صحیح مینیج نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کی گروتھ پہ اثر پڑے گا، اس کا قد کم رہ جائے گا، اس کا وزن کم رہ جائے گا، وہ بلوغت تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کی پیوبرٹی ڈیلے ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی اس کے ساتھ کے بچے ہر اعتبار سے آگے بڑھ جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شوگر کے پیشنٹس میں انفیکشن ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ خون میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ بچیوں میں ڈائبٹیز کی وجہ سے یورین کی انفیکشن بڑی کامن ہے، سو اپنے بچوں کو انفیکشن سے بھی بچائیں، انہیں ہائیجین کا بتائیں، انہیں ہاتھ صابن سے لگا کے دھونے کی عادت ڈالیں، انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ اگر کسی اور بچے کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو وہ اس سے ذرا دور رہیں، انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ واش روم استعمال کرنے کے بعد کیسے خود کو طہارت دینی ہے، صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ انہیں اپنی ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اولا ڈاک کے ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔